بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کے لیے جو کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے معاشی دہشت گردی، ایک معاشی ضربکار کا اعتراف جرم۔ اس کتاب کے مصنف ہیں جان پرکنس اور اس کا ترجمہ کیا ہے محمد حنیف راؤ نے۔ آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ اگر آپ بھی ہم سے کوئی کتاب ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں تو فون نمبر 0321434286 پر ہم سے رابطہ کریں۔ باب نمبر 18، صفحہ نمبر 186۔ شہنشاہ ایران۔ 1975 اور 1978 کے درمیان میں اکثر ایران آتا جاتا رہا۔ بعض اوقات میرا سفر لاطینی امریکہ یا انڈونیشیا اور تہران کے درمیان ہوا کرتا تھا۔ دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں جہاں ہم کام کرتے تھے، بادشاہوں کے بادشاہ یعنی سرکاری لقب شہنشاہ کے ہاں ہمیں ایک بالکل ہی مختلف صورتحال سے واسطہ پڑتا تھا۔ سعودی عرب کی طرح ایران بھی تیل کی دولت سے مالا مال ہے، لہٰذا اپنے بلند بانگ منصوبوں کی تکمیل کے لیے وہ ہمارے قرضوں کا محتاج نہ تھا۔ لیکن ایران بڑی حد تک سعودی عرب سے اس لحاظ میں مختلف تھا کہ اس کی کثیر آبادی مسلم اور وسطی مشرقی ہونے کے باوجود عرب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس کی تاریخ سیاسی خلفشار سے بھری پڑی ہے۔ اندرونی ہنگامہ آرائی کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں سے بھی اس کے تعلقات کشیدہ رہے ہیں، لہٰذا ہم نے اس کے ساتھ نمٹنے کے لیے ایک دوسرا زاویہ اختیار کیا۔ واشنگٹن کے سرکاری اور تجارتی حلقوں نے اپنی قوت کو مجتمع کر کے فیصلہ کیا کہ شاہ کو ترقی کی علامت بنا دیا جائے۔ ہم نے عظیم و شان کوششوں کا بڑے تم طراق سے آغاز کیا تاکہ دنیا پر یہ ثابت کیا جا سکے کہ امریکی کارپوریٹ اور سیاسی مفادات کا ایک مضبوط اور جمہوری دوست کیا کچھ کر کے دکھا سکتا ہے۔ اس کے بظاہر غیر جمہوری لقب پر مت جائیے اور واضح طور پر نظر نہ آنے والی اس سازش کو بھی بھول جائیے جو CIA نے اس کے جمہوری طور پر منتخب شدہ وزیر اعظم کے خلاف کی۔ واشنگٹن اور اس کے یورپی اتحادی اس بات پر تلے ہوئے تھے کہ شاہ کی حکومت کو عراق، لیبیا، چین، کوریا اور دیگر ایسے ممالک کی حکومتوں کے متبادل کے طور پر پیش کیا جائے جہاں زیر زمین امریکہ مخالف لہریں معتزن تھیں اور جو سر اٹھانے کے لیے تیار تھیں۔ بظاہر تمام شواہد ایسے موجود تھے جن کی بنا پر کہا جا سکتا تھا کہ شاہ ناداروں کا ترقی پسند دوست ہے۔ 1962 میں اس نے زرعی اصلاحات نافذ کی جن کی رو سے بڑی بڑی جاگیروں کو توڑ کر زمین کاشتکاروں میں تقسیم کر دی گئی۔ اگلے سال اس نے سفید انقلاب یعنی وائٹ ریولوشن کا افتتاح کیا جس کے ذریعے وسیع پیمانے پر معاشی و معاشرتی اصلاحات کا اعلان کیا گیا۔ اسی دوران 1970 میں اوپیک کی قوت میں بہت اضافہ ہوا اور شاہ ایک طاقتور اور بارسوخ رہنما بن کر ابھرا۔ یہی وہ دور تھا جب ایران نے مسلم مشرق وسطی کی سب سے طاقتور فوج قائم کی۔ مین کے بے شمار پروجیکٹس پورے ملک میں چل رہے تھے۔ ان کا تعلق زندگی کے ہر شعبہ سے تھا۔ شمال میں کیسپن سی کے ساتھ ساتھ سیاحت کے مراکز سے لے کر جنوب میں خفیہ عسکری تنصیبات تک جو براہ راست خلیج ہورمز پر نگاہ رکھے ہوئے تھی، مین ہی کے منصوبے تھے۔ حسب معمول ہماری توجہ کا مرکز علاقائی ترقیاتی اہلیت کی پیش بینی کرنا تھا۔ اس کے بعد بجلی کی پیداوار، ٹرانسمیشن اور تقسیم کے سسٹم کا ڈیزائن تیار کرنا تھا جو صنعتی اور تجارتی افزائش کے حصول کے لیے ایندھن مہیا کر سکے، اور یوں ہماری کی گئی پیش بینی ایک حقیقت بن کر سامنے آئے۔ جب بھی موقع ملا میں نے ایران کے اکثر اہم علاقے دیکھے۔ میں نے صحرا اور پہاڑوں کے درمیان سے گزرنے والے قدیم کارواں کے راستے سے ہوتے ہوئے کرمان سے بندر عباس کا سفر کیا۔ گزرے دور کے بادشاہوں کے افسانوی محلات جو پرسیپولس کے کھنڈرات میں پائے جاتے ہیں اور جو قدیم دور کے عجائبات میں شمار ہوتے ہیں، ان میں بھی گھوما پھرا ہوں۔ میں نے ملک کے مشہور ترین اور دلکش مقامات کی بھی سیاحت کی ہے۔ ان میں شیراز، اصفہان اور پرسیپولس کے قریب وہ شاندار شہر بھی شامل ہے جہاں شاہ کی تاج پوشی ہوئی تھی۔ اس عمل کے دوران مجھے اس سرزمین اور اس کے متنوع لوگوں سے ایک حقیقی قسم کا لگاؤ ہو گیا۔ بظاہر یہ ملک مسیحی اور مسلم آبادی کے درمیان تعاون کا ماڈل نظر آتا تھا، لیکن جلد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ ظاہری امن و سکون کے نیچے گہرائی میں تلخیاں بھی چھپی ہو سکتی ہیں۔ 1977 کی ایک شام میں تاخیر سے اپنے ہوٹل کے کمرے میں لوٹا تو دیکھا کہ دروازے کے نیچے سے ایک کاغذ کمرے میں ڈالا گیا ہے۔ جب میں نے اس کی تحریر پڑھی تو ایک دھچکا سا لگا کہ یہ یامین نامی ایک شخص کی طرف سے تھا۔ میں اس سے کبھی نہیں ملا تھا، لیکن ایک سرکاری بریفنگ کے دوران مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ شخص ایک معروف انقلابی اور تخریب کار ہے۔
انگریزی کی بہت ہی خوشنما تحریر میں مجھے ایک ہوٹل میں ملاقات کی دعوت دی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک وارننگ بھی تھی کہ میں صرف اسی صورت میں آؤں اگر میں ایران کا ایک ایسا رخ دیکھنے میں دلچسپی رکھتا ہوں جو میری حیثیت کے لوگوں نے آج تک نہیں دیکھا ہے۔ میں پریشان تھا کہ کیا یامین میری اصل حیثیت سے شناسا ہے۔ میں جانتا تھا کہ میں ایک بہت بڑا خطرہ مول لے رہا ہوں، لیکن اس پراسرار شخصیت سے ملاقات کا شوق انتہائی شدید تھا۔ میری ٹیکسی نے مجھے ایک ایسی جگہ اتارا جہاں ایک بلند و بالا دیوار کے اندر ایک بہت ہی چھوٹا سا گیٹ تھا۔ دیوار اتنی اونچی تھی کہ اندر کی عمارت نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک حسین و جمیل ایرانی خاتون جو ایک لمبے سیاہ گاؤن میں ملبوس تھی مجھے اندر لے گئی۔ ہم ایک ایسی غلام گردش سے گزرے جس میں تیل کے مرصع لیمپ نیچی چھت سے لٹکے ہوئے تھے اور ماحول کو روشن کر رہے تھے۔ غلام گردش کے آخر میں ہم ایک ایسے کمرے میں داخل ہوئے جو اس طرح جگمگا رہا تھا جیسے ہیروں کا اندرون۔ اس کی چمک سے میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ جب میری بینائی بحال ہوئی تو میں نے دیکھا کہ دیواروں میں قیمتی پتھر اور چمکدار سیپیاں جڑی ہوئی تھیں۔ ریسٹورانٹ کو بہت بڑی بڑی موم بتیوں سے روشن کیا گیا تھا جو بہت نفاست سے تراشے گئے کانسی کے فانوس سے باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ ایک دراز قد شخص جس کے بال سیاہ تھے اور نیوی بلو سوٹ پہنا ہوا تھا میری جانب بڑھا اور ہاتھ میں لایا۔ اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ اس کا نام یامین ہے۔ اس کا لہجہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ ایک ایسا ایرانی ہے جس نے برطانوی اداروں میں تعلیم حاصل کی ہے۔ اس کے بارے میں جو چیز میں نے فوری طور پر محسوس کی وہ یہ تھی کہ وہ تخریب کار یا انقلابی تو کسی طور پر نہیں لگ رہا تھا۔ وہ مجھے چند میزوں سے آگے لے گیا جہاں جوڑے خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں مکمل تنہائی تھی۔ اس نے بتایا کہ ہم یہاں پوری رازداری سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ ریسٹورانٹ جوڑوں کی خفیہ ملاقاتوں کا مرکز ہے۔ اس رات غالباً ہماری ہی ملاقات ایسی تھی جس میں جنس کا کوئی شائبہ نہ تھا۔ یامین بہت ملنسار تھا۔ ہماری گفتگو سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ مجھے محض ایک معاشی مشیر کی حیثیت سے پہچانتا ہے۔ اس کام کے کسی خفیہ پہلو کا اس کو اندازہ نہیں تھا۔ اس نے وضاحت کی کہ اس نے مجھے اس لیے چنا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ میں پیس کور رضاکار رہ چکا ہوں اور یہ کہ میں اس کے ملک کے بارے میں جاننے اور لوگوں میں گھل مل جانے کے ہر موقع سے فائدہ اٹھاتا ہوں۔ وہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، تمہارے پیشے میں پائے جانے والے لوگوں میں تم نسبتاً بہت کم عمر ہو۔ ہماری تاریخ اور ہمارے مسائل کے بارے میں تمہاری دلچسپی بہت سنجیدہ ہے۔ تم جیسے لوگوں میں ہمیں امید کی کرن نظر آتی ہے۔ اس کی گفتگو، یہاں کا پس منظر، اس کا رکھ رکھاؤ اور ریسٹورانٹ میں اور بہت سے لوگوں کی موجودگی نے میرے اندر اعتماد اور سکون کی کیفیت پیدا کر دی۔ جس طرح لوگ آگے بڑھ کر میری جانب دوستی کا ہاتھ بڑھاتے تھے تو میں اس بات کا عادی سا ہو گیا تھا۔ مثلا جاوا میں ریزی اور پاناما میں فیڈل۔ میں اس میں عزت بھی محسوس کرتا تھا اور مواقع کی موجودگی بھی۔ میں جانتا تھا کہ میں دوسرے امریکیوں سے اس لحاظ سے مختلف ہوں کہ میں جہاں بھی گیا ہوں مجھے اس جگہ سے پیار ہو گیا ہے۔ میں نے یہ بات جان لی ہے کہ اگر آپ لوگوں کی تہذیب و تمدن کی جانب اپنی آنکھ، کان اور دل کھول دیں تو وہ فوراً آپ کی طرف گرم جوشی سے بڑھتے ہیں۔ یامین نے دریافت کیا کہ کیا میں کھلتے صحرا کے منصوبے سے واقف ہوں۔ شاہ کا خیال ہے کہ ہمارے صحرا کبھی زرخیز میدان اور سرسبز جنگلات ہوا کرتے تھے۔ وہ اسی قسم کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کے نظریے کے مطابق سکندر اعظم کے دور میں اس کی ٹڈی دل افواج لاکھوں بھیڑ بکریوں کے ساتھ ان علاقوں سے گزری۔ یہ جانور تمام گھاس اور سبزہ ہڑپ کر گئے۔ پودوں اور گھاس کے غائب ہو جانے سے قحط سالی کا سا سما پیدا ہو گیا اور مسلسل خشک سالی نے اس پورے علاقے کو ریگستان بنا دیا۔ شاہ کا کہنا ہے کہ اب ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ یہاں لاکھوں درخت لگا دیں۔ اس کے بعد یکلخت بارشیں ہونا شروع ہو جائیں گی اور صحرا دوبارہ کھل اٹھے گا۔ تاہم اس عمل کے لیے ہمیں اربوں ڈالر خرچ کرنا پڑیں گے۔ وہ بڑی انکساری کے ساتھ مسکرایا اور بولا، تمہاری جیسی کمپنیاں خوب نفع کمائیں گی۔ میں سمجھتا ہوں تم اس نظریے پر یقین نہیں رکھتے۔ یہ صحرا ایک علامت ہے۔ اس کو سرسبز بنانا محض زراعت نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت کچھ ہے۔ چند ویٹر نہایت خوبصورتی سے سجے ہوئے ایرانی کھانے لیے ہماری طرف بڑھے۔ میری اجازت لے کر یامین نے اپنی پسندیدہ چیزیں پلیٹ میں ڈالی، پھر میری جانب متوجہ ہو کر بولا، میں آپ سے ایک سوال کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ وہ کیا چیز تھی جس نے امریکہ کے اصل باشندوں یعنی انڈین کے تمدن کا خاتمہ کر ڈالا؟ میں نے جواب دیا کہ میرے خیال میں اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اس میں لالچ اور اعلیٰ اسلحہ بھی شامل ہے۔ ہاں، بالکل درست، یہ تمام عوامل بھی شامل ہیں، لیکن سب چیزوں سے زیادہ کیا اس نے پورے ماحول کو تہس نہس نہیں کر دیا؟
پھر اس نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنا نقطہ نظر بیان کیا کہ کس طرح پہلے جنگلات اور جانور مثلاً بھینسیں وغیرہ تباہ ہوتی ہیں، اور جب لوگوں میں علیحدگی ہو جاتی ہے تو تمدن کی بنیادیں تک ہل جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہاں بھی یہی عمل جاری ہوگا۔ یہ صحرا ہمارا ماحول ہے، یہ کھلتے صحرا کا منصوبہ ہمارے ماحول کا پورا تانا بانا بکھیر کے رکھ دے گا۔ ہم کس طرح تباہی کی اجازت دے سکتے ہیں؟ میں نے وضاحت کی کہ میرے خیال میں اس پورے منصوبے کی تجویز اس کے اپنے لوگوں کی طرف سے آئی ہے۔ اس نے ایک طنزیہ ہنسی کے ساتھ جواب دیا کہ یہ خیال شاہ کے دماغ میں امریکی حکومت نے ڈالا ہے، اور شاہ کی حیثیت ایک کٹ پتلی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یامین بولا، ایک سچا محب وطن ایرانی کبھی ایسے منصوبے کی اجازت نہیں دے گا۔ اس کے بعد اس نے اپنے عوام یعنی بدوؤں اور صحرا کے باہمی تعلق کے بارے میں اپنے حاصل مطالعہ کو بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ اس نے اس بات پر خاص طور سے اصرار کیا کہ شہروں میں رہنے والے بہت سے ایرانی اپنی چھٹیاں صحرا میں گزارتے ہیں۔ وہ بڑے بڑے خیمے صحرا میں نصب کرتے ہیں اور اپنے پورے خاندان کے ساتھ ہفتہ یا اس سے بھی زیادہ ان میں گزارتے ہیں۔ ہم یعنی ہمارے عوام صحرا کا حصہ ہیں۔ یہ شاہ جن عوام پر ظلم و جبر کے ساتھ حکومت کر رہا ہے، یہ محض صحرا کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہم خود صحرا ہیں۔ اس کے بعد اس نے مجھے بہت سے قصے سنائے جو صحرا میں اس کے ذاتی تجربات پر مبنی تھے۔ شام گزر چکنے کے بعد وہ مجھے اسی بلند و بالا دیوار میں چھوٹے سے دروازے تک چھوڑنے آیا۔ میرا ٹیکسی ڈرائیور باہر گلی میں میرا منتظر تھا۔ یامین نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور میرا شکریہ ادا کیا کہ میں نے اتنا وقت اس کے ساتھ گزارا۔ اس نے میری نوعمری اور کھلے ذہن کا پھر سے تذکرہ کیا۔ ایک بات جو اس نے خاص طور پر کہی وہ یہ تھی کہ مجھ جیسے لوگ اگر اس پوزیشن پر ہوں تو مستقبل کے بارے میں امید رکھی جا سکتی ہے۔ اس نے بہت دیر تک میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے رکھا، پھر بولا، مجھے حقیقی مسرت ہوئی کہ تم جیسے شخص کے ساتھ میرا یہ وقت گزرا ہے۔ میں آپ سے ایک درخواست اور کرنا چاہتا ہوں، اور یہ سوال محض سرسری نہیں ہے بلکہ اہم ہے۔ میں یہ درخواست صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کی اس ملاقات کے بعد میں نے محسوس کیا ہے کہ یہ بات آپ کے لیے بہت بامقصد ہوگی۔ آپ کو اس سے بہت کچھ حاصل ہوگا۔ آپ بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ اپنے ایک نہایت ہی عزیز دوست سے آپ کا تعارف کراؤں۔ یہ ایسا شخص ہے جو آپ کو ہمارے بادشاہ کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے مل کر آپ کو دھچکا سا لگے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے ملاقات آپ کے وقت کا بہترین نعم البدل ثابت ہوگی۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔